دعا کیا ہے آخر؟ کب مانگی جائے؟ کون سے الفاظ ہیں بہترین دعا مانگنے کے؟ کس طرح کی دعا مانگنے پہ قبولیت اس کی فوری ہو جاتی ہے؟ اس طرح کے الفاظ آپ سب بھی بہت دفعہ اپنی زندگی میں سن چکے ہوں گے میری طرح، کیونکہ کہا جاتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں بھائی بتاؤ دعا مانگنی کیسے ہے؟ میں آپ کو اپنا پرسنل طریقہ بتاؤں گا اور پرسنل انڈرسٹینڈنگ بتاؤں گا دعا پہ آخر ہے کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز سمجھ جانی ہے کہ جس چیز کو انسان بے حد قوت سے، بے حد تگ و دو سے، جد و جہد سے مانگے گا، خدا کی ذات اس کو وہ عطا کر دیتی ہے۔ خدا کی ذات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے وہ عطا کرے، اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، مگر وہ اسے عطا کر دیتی ہے۔ اور پھر اگر آپ وہ چیز غلط بھی اپنے لیے مانگ رہے ہوں اور اس کے پیچھے آپ اتنی جد و جہد کریں، اتنی قوت لگائیں، اتنی دن رات لگائیں، خواہ وہ انسان ہو، اور وہ کاروبار ہو، یا آپ کو کوئی فیصلہ ہو، اور آپ کے لیے وہ غلط ہو، اور آپ وہ خدا سے بار بار مانگی جائیں، اور آپ اس کے اندر اتنی شدت دکھائیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، تو خدا آپ کو ایونچولی وہ بھی دے دے گا، کیونکہ فیصلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اگر آپ فیصلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ مانگ تو میں رہا ہوں مگر مرضی تیری ہے، اگر تجھے میرے لیے درست لگتا ہے تو دے دے، نہیں لگتا تو چھوڑ دے، ورنہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ دے دے۔ تو لہٰذا مجھے آج تک کوئی ایسی دعا میری انکاؤنٹر نہیں ہوئی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ میری الحمدللہ آج تک کوئی اس طرح کی دعا نہیں ہے جو مجھے یاد پڑتا ہو کہ رد ہوئی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے۔ ابلیس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت دعا کی صورت میں ہی مانگی تھی کہ مجھے وقت دیجیے، مجھے کچھ وقت درکار ہے قیامت کے روز تک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ خدا نہ قبول کرتا کیا کر لیں گے وہ کیا ہی کر سکتا تھا، وہ خدا ہے، اس نے کچھ بھی، ابلیس کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، وہ بس ابھی بھی جہنم کا ایندھن ہے، اس وقت جہنم کا ایندھن بن جاتا، کوئی فرق نہیں تھا اس بات میں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ دعا مانگی کیسی جائے، کن الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کیا نہیں۔ دیکھیں اس کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، مگر میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں دعا میں پیسے نہیں مانگتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں، مرضی آپ کی اپنی ہے، مگر میں آپ کو صرف اپنا ایک نظریہ بتا رہا ہوں۔ میں دعا میں چیز مانگ لیتا ہوں سیدھا جو مجھے چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تک تو الحمدللہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ کوئی چیز اتنی شدت سے چاہیے ہو کہ مجھے اس کی دعا کی اپیل کرنی پڑ گئی ہو۔ ہاں کچھ ہوں گی چند، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہی مجھے اس طرح مانگنی پڑتی ہے۔ الحمدللہ وہ ذات ایسے ہی عطا کر دیتی ہے، اس کا اس پہ جتنا شکر کروں اتنا کم ہے۔ لہٰذا میں پیسے کیوں نہیں مانگتا۔ میں فار ایگزامپل مثال لے لیتے ہیں، آپ کو ایک فون چاہیے، اس فون کی قیمت ہے محض 4-5 لاکھ، تو اب آپ خدا سبحانہ و تعالیٰ سے 4-5 لاکھ بھی مانگ سکتے ہیں، یا پھر آپ سیدھا وہ فون مانگ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کے لیے کیا ناممکن ہے۔ اور میں فون مانگنے کا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے کی میں آپ کو سائنس بھی سمجھا سکتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے، مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لہذا میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دے دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو اگر علم میں ہو تو صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ تھے، وہ نماز میں اپنے گھر کا نمک مانگا کرتے تھے، نماز کے دوران، نماز کے اندر اپنے گھر کا نمک مانگا کرتے تھے وہ، تو وہ بھی پیسے مانگ سکتے تھے۔ اس وقت اشرفیاں چلتی تھیں، آپ اچھے سے واقف ہیں اس بات سے، میں جانتا ہوں بارٹر سسٹم بھی اس وقت بھی تھوڑا بہت تھا مگر اس کے باوجود اشرفیاں چلتی تھیں، باقی چیزیں بھی چلتی تھیں، اور بھی میڈیم تھے ٹریڈ کرنے کے، مگر وہ پھر بھی نمک ہی ڈائریکٹ مانگتے تھے۔ تو یہ ایک ریفرنس ہے کہ چیز مانگ لیجئے، پیسے مت مانگیے۔ اس کا ایک تھوڑا ہنٹ اور بھی دے دوں گا آپ کو، پیسے مانگنے سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ صرف ایک سینیریو سوچئے کہ آپ نے پیسے مانگے، آپ نے فون کے لیے پیسے مانگے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ سے وہ پیسے کہیں لگ گئے، ٹھیک ہے، اور اب آپ دو چیزوں کا حساب دیں گے۔ پہلا تو یہ کہ آپ نے فون لینا کیوں تھا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے فون کے لیے پیسے لیے وہ آپ نے فون پہ کیوں نہیں لگائے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ سیدھا فون مانگ لیں گے تو یا تو آپ کو فون ملے گا یا تو نہیں ملے گا، یہی ہوگا نا، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور تو کوئی تیسری آپشن نہیں۔
مگر پیسے ڈال کے آپ اپنے آپ کو ہی مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اب دعا مانگنے کا پروسیس، مجھے فار ایگزامپل اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو پہلے میں دعا ہی نہیں کرتا ہوتا تھا، میں سیدھا صرف اس کے لیے محنت کرتا تھا اور دین اس کو چھوڑ دیتا تھا اور کوشش بس امید کرتا تھا کہ مل جائے گی، دعا نہیں کرتا تھا۔ اب ہم کوئی چیز ڈیزرو نہیں کرتے، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں ملتی ہے ہم وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں اپنا اگلا سانس ڈیزرو نہیں کرتا، جو مجھے سانس اس وقت آ رہا ہے میں اس سے اگلا سانس نہیں ڈیزرو کرتا، پچھلا بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ صرف اس ذات کی رحمت ہے اور یہ میں اوور ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو پروف بھی کر سکتا ہوں یہ۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا، صرف محنت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ چیز مل جائے گی، ویسے اس طرح بھی کچھ مل ہی جاتا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہوں گا کہ نہیں ملتا، تو اس لیے مقبوضات بہت رہی ہیں اور آپ اپنی ایفرٹ کی بنا پہ کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے، مگر ایفرٹ ایکچولی دعا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میرا اس بات سے مطلب کیا ہے کہ ایفرٹ کس طرح دعا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے ایک اور چیز سمجھ آئی کہ جی پہلے آپ نے ایفرٹ ڈالنی ہے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، میں نے اس چیز کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی، اٹ ورکس، ورک کرتا ہے، لیکن مجھے اس سے بہتر طریقہ اور ملا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے دعا مانگیے کہ یا الہ رب العالمین مجھے فلاں چیز چاہیے، اس کے بعد آپ اس کے لیے محنت کیجیے، اس کے بعد آپ اس کے لیے دوبارہ دعا کیجیے کہ الہ رب العالمین میں نے اس لیے اس کے لیے محنت کی ہے تو مجھے مہربانی کر کے یہ چیز دے دیجیے۔ آپ کو جون سے الفاظ جیسے پسند ہیں آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ آپ کے سامنے ایک سب سے بڑا بادشاہ ہے، آپ سب سے بڑا بادشاہ سمجھ لیں کہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور آپ اس کے سامنے کسی چیز کی فریاد کر رہے ہیں اور آپ پھر اپنا مانگنے کا طریقہ خود ہی جج کر لیں گے، مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے سامنے آپ نے کس طرح سے مانگنا ہے۔ تو میں بھی لہٰذا اسی چیز سے یہ سنت پوری کرتا ہوں، میں پہلے چیز کو مانگتا ہوں، پھر اس کے لیے محنت کرتا ہوں اور پھر بعد میں اس کو دوبارہ مانگتا ہوں، اور میں نماز میں مانگتا ہوں، اسے نماز کے دوران مانگتا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ صحابہ اس طرح مانگا کرتے تھے اور میں نے یہی پڑھا ہے کہ یہی طریقہ افیکٹو ہے، میرے لیے ورک بھی کرتا ہے۔ مجھے کوئی چیز اس طرح کی ملی نہیں جو میں نے مانگی ہو اور مجھے نہ ملی ہو، میرے ذہن میں نہیں آتی، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ پھر آخرکار کیا محنت تو بیچ میں آئی، تو کیا محنت سے ہی ہمیں وہ چیز مل رہی ہے؟ جی میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہم ایکچولی اتنی محنت، ہماری باڈی اس کیپیبل ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت کر سکیں، ہم اتنی تگ و دو کر سکیں کہ ہم وہ چیز ڈیزرو کرنے کے قابل ہو جائیں، ہم اپنا عمل اس حد تک لا ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ محنت کرنا دعا ہے، وہ دعا کا حصہ ہے۔ اب جو شخص محنت کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی بیوقوف ہے، اور جو دعا کرتا ہے محنت نہیں کرتا وہ بھی بیوقوف ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ اس لیے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے، محنت اور دعا ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ اپنی صرف ایفرٹ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ الہ رب العالمین میں اس چیز کو چاہتا ہوں، تیری مہربانی ہے تو مجھے دے دے، ایونچولی اللہ نہیں دینی ہے وہ چیز آپ کو، آپ خود نہیں حاصل کر سکتے، جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، اس کی رحمان کی صفت آپ کو وہ چیز دے گی، آپ وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے کہ آپ کہیں میں لڑکے حاصل کر لوں، میں اس طرح حاصل کر لوں، اس طرح کر لوں، کیونکہ آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی غلط چیز کے تھرو اس کو حاصل کر بھی لیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ سے ایسے نکل جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ میرے پاس آئی کب تھی اور میرے پاس سے چلی کب گئی، رائٹ؟ تو اسی لیے یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کو کب وہ چیز دے گا کب نہیں۔ میں زیادہ تر آپ لوگوں کو ریشنل ہو کے ہی بتاتا ہوں باتیں، اس وقت بھی میں ایکچولی ایک طریقے سے ریشنل ہی ہوں، اگر آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو کوئی تھیوریٹیکل چیزیں نہیں بتا رہا، میں آپ کو اپنا لائف لیسنز بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ابھی تک سیکھے ہیں۔ فری ول، کہ انسان کی کیا خواہ فری ول ہے کہ نہیں، تو ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر کبھی اور ویڈیو بنائیں گے، اگر آپ لوگ کہیں گے کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں میں فری ول پہ تو انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گا، لہٰذا میں اس کا ایک پارٹ بتا دیتا ہوں آپ کو، جو میں پارٹ بتانے کے لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے چلائیں تو وہ بہتر چلے گی۔ میں نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو اگر میرے ہاتھ میں ہو نا میری تقدیر لکھنا، مجھے ابھی میرا تقدیر کا قرہ لا کے دے دیا جائے، کاغذ اس کا لا کے دے دیا جائے کہ آپ اس پہ لکھیں، اپنی تقدیر لکھیں،
یقین مانے اگر میرے ساتھ اس طرح 1000 کروڑ لاکھ دفعہ بھی ہوگا کہ مجھے وہ دے دیا جائے گا، میں اسی وقت واپس خدا کو دے دوں گا اور اس ذات کو دوبارہ واپس کر دوں گا. وہ مجھے نہیں لکھنا. وہ اس لیے کیونکہ ایک وہ ذات جو مجھ سے بہتر طریقے سے جانتی ہے، میرا اچھا برا مجھ سے بہتر جانتی ہے، اور وہ میرے سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. میں اس ذات سے کیوں اپنی تقدیر لے کے خود لکھنے کی احمقانہ حرکت کروں گا؟ یہ احمق حرکت ہے. میں نے اپنی زندگی کو اپنے لحاظ سے چلانے کی کوشش کی، میں نے اپنی زندگی کو اپنے لحاظ سے موڑ دینے کی کوشش کی، اور یقین مانے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر لحاظ سے. میں اپنے ذہن کی بنا پہ چیزوں کو فتح کرنے کی کوشش کرتا تھا. میں اپنے ایلوکوینٹ انٹیلیجنس کی بنا کے اوپر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. میں نہیں سمجھا سکتا. میرا انٹلیکٹ ایکومن، میری چیزیں اس قابل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں. کسی کی بھی نہیں ہے ایکچولی. نبی ہو تو الگ بات ہے. اب کیونکہ میں کر ہی نہیں سکتا یہ چیز، تو میں اس کے اوپر افسردہ بھی ہو جاتا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، میں کیوں نہیں کر پا رہا. پھر میں نے ایک چیز ٹرائی کی. میں آپ کو اپنی 2 دعائیں بتانے لگا ہوں. یہ دعائیں کسی کی میں نے سنی نہیں، کسی سے میں نے پڑھی نہیں. یہ بس میں دعا مانگتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، کیا پتا آپ کے لیے اثر انداز ہو جائے. دعا یہ ہے کہ یا الہی یا رب العالمین، میں نے اپنی تمام زندگی اپنی مرضی سے گزار کے دیکھی جتنی ابھی تک گزری ہے. مجھے اس میں بہت مشکلات کا سامنا آیا ہے، لہٰذا اب میں سب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے فیصلے خود لے. مجھے میری فری ول نہیں چاہیے، تو مجھ سے لے لے. یہ میں تیرے سامنے اس کو سرنڈر کرتا ہوں، اور تو اپنی مرضی سے چلا. مجھے جو تجھے بہتر لگے مجھے ویسے چلا. ایک یہ دعا ہے. اور دوسری دعا میری ایک سمپل سی چھوٹی سی ہے، یا الہی یا رب العالمین، تو مجھے اپنی رضا بنا لے اور میری رضا تیری رضا ہو جائے بس. اور اس دعا سے مجھے الحمدللہ بہت فرق پڑا، بہت سی چیزوں میں فرق پڑا. میں جو اپنی کمزوریاں ہیں وہ خدا کے سامنے سرنڈر کر کے سب بتا دیتا ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑتا. لائک جتنی مجھے یاد آتی ہیں اوبویسلی، ویسے تو میں بہت کمزور سے انسان ہوں، بہت سی کمزوریاں مجھے، لیکن جتنی مجھے اس ٹائم یاد آتی ہے میں وہ ساری بول دیتا ہوں کہ یہ میری کمزوریاں ہیں، اور میں ان چیزوں کے قابل نہیں ہوں جو مجھے ملتی ہیں، یہ صرف آپ کی رحمت ہے. یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے یہ چیز ورک کرتی ہے، اور یہ کسی اسٹڈی کے ساتھ کانٹروڈکٹ بھی نہیں کرتی. یہ ہماری تمام کتابیں ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹروڈکٹ نہیں کرتی. آپ مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں مانگیے. آپ کو پشتو آتی ہے آپ پشتو میں مانگیے، آپ کو فارسی آتی ہے آپ فارسی میں مانگیے، آپ کو کوئی ایسی زبان آتی ہے جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی، آپ اس میں مانگیے. صرف آپ کو آتی ہے، آپ نے خود ایجاد کی ہے وہ زبان، آپ اس میں مانگ لیجیے. اللہ کو زبانوں کی تھوڑ نہیں ہے، اس کو سب سمجھ آتا ہے. ضروری نہیں آپ عربی میں ہی مانگے. مجھے ایک بات بتائیے، آپ عربی میں ایک دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ دعا میں مانگ کیا رہے ہیں، تو آپ کیا کر لیں گے اس دعا کا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ مانگ کیا رہے ہیں. آپ کو صرف کسی نے بتا دیا کہ اس دعا میں یہ حصہ ہے، وہ اس سے تمہاری چیز سے ریلیٹڈ ہے، بس دیٹس اٹ. تو فری ول کی بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. جو میں نے بات کی کہ انسان کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں، کہ اس کے پاس ایک گرین بٹن ہے اور ایک ریڈ بٹن ہے. وہ کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ اب جو ریڈ بٹن ہے اگر وہ اس کو دبائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لائف کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، یہ لو چلاؤ. اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو چلائے گا. اس کا جہاں دل کرے گا وہاں وہ جائے گا، اس کا جیسے دل کرے گا ویسے وہ جائے گا. اور اب دوسری آپشن ہے اس کے پاس کہ وہ گرین بٹن دبا دے. ابھی بھی وہ گاڑی میں ہی ہوگا، مگر وہ اپنی گاڑی اس سے ڈرائیو کروائے گا، اپنی گاڑی کو اس سے چلوائے گا جو سب سے بہترین ذات ہے. وہ کہے گا کہ آپ کائنڈلی مجھے خود لے کے چلیے، آپ کو جو میرے لیے بہتر لگتا ہے وہ کیجیے، آپ میرے پہ مت چھوڑیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا نہیں. آپ وہ کیجیے جو آپ کو میرے لیے بہتر لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنا ڈرائیو اس کو دے دے گا کہ آپ کائنڈلی مجھے لے کے چلیے صراط مستقیم سے، آپ گزروا دیجیے مجھے، میرے سے نہیں گزرا جاتا. اب ہوگا اس سے کیا؟ ہمارے پاس لائف بہت چھوٹی سی ہے. آپ وہ اگر ڈرائیو خود لینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو وہ ڈرائیو دینا نہیں چاہتی، آپ کو آپ کی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں دینا چاہتی. آپ گزار لیں، کوشش کر لیں. مسئلہ یہ ہے آپ پھنس جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں زندگی میں مسئلے کیا کیا آتے ہیں. آپ جتنا مرضی سمجھ لیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کو زندگی میں کتنے مسئلے آ سکتے ہیں. وہ ذات سب جانتی ہے.
ویسے ہو کہ ہم اس کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، ہم اس کی مشینز ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتی ہے، اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیا مسئلے آئیں گے اور کیا نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے میرے خیال سے آپ اگر اس کو اپنا سب کچھ سپرد کر دیں جس نے آپ کو بنایا ہے، خواہ اس کے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، میرے خیال سے ایک بہتر آپشن ہے۔ باقی آپ لوگوں کا اگر کوئی اور اوپینین ہے تو مجھے لازمی اس سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اب مجھے ذرا اس کو وقت دینا ہے تھوڑا، تو میں ویڈیو ختم کروں گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔